السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یہ ارشاد فرما کر بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ بے دینی میں پڑے ہوئے تھے، گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ بھئی اس موقع پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک چیز کی تخصیص نہیں فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تخصیص فرما دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ شرک کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے، تو ہم یہ سمجھتے کہ اچھا وہ شرک میں تو مبتلا تھے لیکن وہ اپنے معاملات میں لین دین میں کھرے تھے، لین دین میں صاف تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما دیتے کہ وہ اپنے معاملات میں ٹھیک نہیں تھے تو ہم سمجھتے کہ وہ معاملات میں ٹھیک نہیں تھے لیکن وہ تھے عبادت گزار۔ تو بھئی یہی تو بات تھی نا کہ عیسائیوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے، یہودیوں نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ نے 360 بتوں کی پوجا شروع کی ہوئی تھی، اور ہندو 60,000 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قسم کی خرابیاں جڑ پکڑی ہوئی تھیں، وہ گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ ایسی گمراہی کی گہری کھائی میں گرے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام سے قبل میں ایک سفر پر ایسے نکلا اور میں نے اپنے ہاتھ سے ہی گھڑا ہوا ایک بت اپنے ساتھ رکھ لیا کہ جہاں پر بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں اپنے اس بت، اس خدا کے سامنے عرض کروں گا اور یہ بت میری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ بت ایسے جو اپنی ہاتھ سے گھڑا ہوا تھا اس کو ساتھ رکھا، ایسے سفر پر نکل پڑا۔ جب ایسے میرا سفر ہوتا رہا ایک جنگل آیا کہ وہاں میں تھک ہار کر بیٹھ گیا، اور میرے پاس جو پانی کا مشکیزہ تھا وہ بھی خالی ہو چکا تھا۔ اب میں نے وہ جیب سے وہ بت نکالا، اس کو سامنے رکھ کر اس سے کہا کہ اب آپ ہی مجھے پانی پلا دیجئے کہ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ کچھ تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پانی کی تلاش میں پھر نکل بھی پڑا، ادھر ادھر پانی کو تلاش کرتا رہا لیکن مجھے پانی نہیں ملا۔ میں واپس آیا، واپس آ کر دیکھتا ہوں کہ میرا وہی بت جو میں نے وہاں ایسے خشک حالت میں رکھا تھا کہ اس کے اوپر پانی پانی ہے، اور میں نے کہا کہ عجیب خدا ہے تو، عجیب دیوتا ہے، میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں نے تو اسے پانی طلب کیا اور تو اسی پانی سے نہا کے کھڑا ہے اور مجھے بڑی پیاس شدت سے لگی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا شک پیدا ہوا کہ یہ کس قسم کا دیوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی دیکھنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایک بندر وہیں جنگل سے آتا ہے اور وہی میرے اس خدا پر جو میں نے وہ بت بنایا ہوا تھا اس کے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے ہی مجھے بت سے نفرت ہو گئی تھی کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں کہ جو خدا ایک ناپاک اور پلید چیز سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ میری ضروریات، میری حاجتوں کو کیسا پورا کرے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اب اسلام کی طرف راغب ہونے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو بھی وہ ایسی خرابیوں میں گھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے آگ کو خدا بنا رکھا تھا، انہوں نے سانپوں کو خدا بنا رکھا تھا، وہی چیزیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھڑی تھیں انہی کو ہی وہ اپنا دیوتا مانتے تھے۔
ارے بھئی تمام مشکلات، تمام حاجات پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کسی عالم کی، بزرگ کی سنتے ہیں نا، ویسے ہی گناہگار کی بھی سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس طرح کے حالات تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بڑا فضل و کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔